حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھ چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرا عزیز ساتھیو، جس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے والدین کے حق کو بیان کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اولاد کی بھی بڑے حقوق ہے، اور اولاد کے متعلق میرا نبی فرما رہے کہ اگر آپ اولاد کی تربیت کرو گے، کل قیامت کے دن یہ آپ کے لیے ضمانت کریں گے، یہ آپ کے ضامن ہوں گے، آپ کو جنت لے کر جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجہ یوم القیامہ۔ اولاد کی تربیت کے بارے میں کہ جس نے قرآن مجید اپنے بیٹے کو پڑھایا اور اس کے بیٹے نے قرآن مجید پڑھا، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، اور میرا نبی فرما رہے کہ اگر اس نے ان احکامات پر عمل کیا جو قرآن مجید میں موجود ہے، کل قیامت کے دن البس والداہ تاجہ یوم القیامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، ذرا زور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، اس والدین کی تربیت کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس والدین کو ایک منور تاج پہنایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اس سے زیادہ بہترین ہوگی جو سورج کسی کے گھر میں اترا ہے۔ کتنے کلومیٹر فاصلے پر اس سورج نے دنیا کو روشن کیا ہو، لیکن اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، میرا نبی فرما رہے، جو سورج کسی کے گھر میں اترا ہے۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس بچے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جس نے قرآن مجید خود پڑھا ہے، جس نے ان سختیوں کو برداشت کیا ہے، جس نے ان راتوں کو اٹھ کر قرآن مجید کو یاد کیا ہے، جس نے تہجد کے وقت اٹھ کر قرآن مجید کو یاد کیا ہے، جس نے راتوں کو نہیں دیکھا ہے، جس نے دن کو نہیں دیکھا ہے، جس نے گرمی کو نہیں دیکھا ہے، جس نے سردی کو نہیں دیکھا ہے، جس نے ہر حالت میں قرآن مجید کو یاد کیا ہے، میرا نبی فرما رہے، فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس بچے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ رب العزت اس بچے سے کہیں گے، اقرأ ورتقی، قرآن مجید پڑھتا جا، جنت کے مراتب پر چڑھتا جا، جتنے مراتب آپ کے پاؤں تلے آئیں گے وہ آپ کے نام الاٹ ہوں گے۔ سبحان اللہ کہو یار، ایک سورت یاسین پڑھنے میں کتنا ٹائم گزرتا ہے، اور جب یہ بچہ قرآن پڑھے گا اس کے پاؤں تلے کتنی زمین آئے گی، رب کی طرف سے آرڈر ہوگا، اقرأ ورتقی، قرآن مجید پڑھتا جا، جنت کے مراتب پہ چڑھتا جا۔ میرا عزیز ساتھیو، یہ تربیت کا اثر ہے، بچے کا تربیت ہوگا، یہ بچہ کل قیامت کے دن اس والدین کے لیے میرا عزیز ساتھیو ایک نعمت عظمی ہوگا۔ اور آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہوگی، قرآن مجید کا قیامت کے دن جو منظر ہے اس کو جو پیش کیا گیا ہے، اعاذنا اللہ منہ، قرآن کہتے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ رب العزت فرما رہے ان زلزلۃ الساعہ، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عظیم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید دوسری جگہ فرماتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم،
یہ اس قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان زلزلۃ الساعہ شیء عظیم، معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے آپ دیکھو گے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب آپ دیکھو گے اس دن ہر ماں جو دودھ پلانے والی ہوگی وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اللہ رب العزت فرما رہے آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ یہ سمجھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى کہ یہ نشے کے حالت میں ہے، لیکن اللہ رب العزت خود جواب دے رہے وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ اور دوسری آیات میں میرا رب فرما رہے اس دن کیا ماجرا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، والدہ اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ، بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ، اور آگے رب فرما رہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک شخص کے لیے ایک حالت، ایک کیفیت ہوگی جو دوسرے سے مستغنی کر دے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، باغم باغی ہے، جتنے رشتے ہیں، جتنے ناطے ہیں، چاہے وہ والد کا رشتہ ہو، چاہے وہ ماں کا رشتہ ہو، چاہے وہ باپ کا رشتہ ہو، چاہے بیٹے کا رشتہ ہو، چاہے بیوی کا رشتہ ہو، چاہے شوہر کا رشتہ ہو، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ رہے۔ لیکن جہاں پر والد نے تربیت کی ہوگی، والد نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہوگی، میرے عزیز ساتھیوں، باغم باغا نہیں ہے، اعلان ہوگا ان فلاں بن فلاں، فلاں جو فلاں کا بیٹا تھا، قرأ القرآن، اس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کے احکامات پر عمل کیا، آج اس کے اعزاز میں اس کے والدین کو منور تاج پہنایا جا رہا ہے۔ یہ والدین اپنے بیٹے سے نہیں بھاگیں گے، یہ والدین کبھی اپنے بیٹے سے نہیں بھاگیں گے، نہیں یہ بیٹا اپنے والد سے بھاگے گا، کیونکہ یہاں پر والد نے تربیت کی ہے، والد نے رب کی رضامندی کو آگے رکھ کر میرے عزیز ساتھیوں اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھایا ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں آج قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، اسی طریقے سے ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا اپنی ماں سے بھاگ رہا ہے، اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہے، سارے رشتے ناتے والے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھی، جس والد نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہوگی وہ اپنے بیٹے سے کبھی بھی نہیں بھاگے گا۔ اللہ رب العزت اس بیٹے کے متعلق اعلان فرمائیں گے فلاں جو فلاں کا بیٹا تھا، اس نے قرآن مجید پڑھا، اس کے احکامات پر عمل کیا، آج اس کے اعزاز میں اس کے والدین کو یہ منور تاج پہنایا جا رہا ہے۔ اس تاج کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جو سورج کسی کے گھر میں اترا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اس وقت باغم باغی نہیں ہوگی۔ ایک طرف تو یہ ماجرا ہے کہ ایک دوسرے سے بھاگا جا رہا ہے، کہیں مجھ سے جو ہے نیکی نہ مانگ لے۔ دوسرے طرف میرے عزیز ساتھیوں اس بیٹے کی تربیت کی وجہ سے، جس کا تربیت ہوا ہے اور والد نے جو ہے اس کو راتوں کو اٹھایا ہے، والد نے اس کو مدرسے بھیجا ہے، قاری صاحب نے اس کو جو ہے 4 بجے بلایا ہے، والد نے اٹھا کر اس کو 4 بجے بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں نہ والد نے سردی کو دیکھا ہے، نہ والد نے گرمی کو دیکھا ہے، نہ والد نے سورج کو دیکھا ہے، نہ والد نے چھاؤں کو دیکھا ہے، کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اپنے بیٹوں کو قرآن مجید کے حصول کے لیے مسجد بھیجا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں وہ والد کبھی اپنے بیٹے سے نہیں بھاگے گا۔ تربیت کا اثر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اگر بیٹے کی تربیت ہو جائے، اسلام سے پہلے جو عمل تھا بیٹی کے ساتھ، میرے عزیز ساتھیوں ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اپنا قصہ سنا رہے، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول ایک واقعہ ہے لیکن میں اگر آپ کو سناتا ہوں تو آپ مجھ سے رخ موڑ لیں گے۔ اور صحابی اپنا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سنانے لگا، کہا میں ملک شام جایا کرتا تھا، میں تجارت کیا کرتا تھا، 6 مہینے کے لیے ملک شام جاتا، 6 مہینے کے لیے واپس آتا،
ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گھر والی امید سے تھی اور میں نے ان کو وصیت کیا جاتے وقت کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو آپ اس کی حفاظت کرنا، لیکن اگر بچی پیدا ہو جائے فلاں جگہ پر گڈھا کھودنا اور اس کو زندہ درگور کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اولاد کی تربیت، اسلام آنے سے پہلے آج ہمیں جو ہے تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ حقوق نسواء یعنی خواتین کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے۔ اسلام نے تو عورت کے حق کو اجاگر کیا ہے، اور آج مسلمانوں کو میرے عزیز ساتھی اس بارے میں تانا دیا جا رہا ہے۔ میرا نبی جب آیا اس نے اس بچے کے حق کو بیان کیا ہے۔ یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے۔ جب بھی نام آئے دل کے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ یہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنا رہے۔ جب میں واپس آیا بیوی نے بتایا کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا، لیکن بیوی نے ایسا نہیں کیا تھا اور اپنے بہن کے ہاں اس کو بھیج دیا تھا کہ 6 مہینے کے لیے اس کا والد یہاں رہے گا، یہ بچی آپ کے پاس رہے گی، جب یہ چلا جائے گا میں اپنی بچی کو واپس لے آؤں گا۔ کہا یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلنے کے بعد پھر اس کو بھی پتہ چلا کہ میری بیٹی ہے، اور وہ بیٹی جب میں یہاں مکہ آتا ہوں تو یہ اپنے بہن کے ہاں میری بیوی جو ہے بھیج دیتی ہے۔ اور ایک دن یہ بازار میں نکلا، ابو جہل نے اس کو کہا ارے تم کتنے بے غیرت ہو، تم اپنے گھر میں بیٹی کو رکھتے ہو، نعوذ باللہ، تانا دیا۔ یہ گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا جو بیٹی ہے اس کو گھر بلاؤ، وہ ہمارے ساتھ رہے گی آج کے بعد، لیکن دل میں کچھ اور ارادہ تھا۔ اور جب یہ بیٹی اس کے گھر آئی، اس سے مانوس ہوئی، ابا ابا کہنے لگی، ابا جان کہنے لگی۔ میرے عزیز ساتھیوں کئی مہینوں تک اس سے مانوس کیا، مانوس کرنے کے بعد ایک دن اس نے یہ ارادہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا قصہ سنا رہے کہ اس بچی کو میں اپنے ساتھ لے گیا جنگل کی طرف، اور میں اپنے ساتھ جو ہے کودال بھی لے گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں کہا اس کے لیے کودائی کرنے لگا، اور اس بچی کے قد کے برابر میں نے گڈھا کھود دیا، اور اس کے لیے میں نے چولہا لگایا، اور کہا یہ بچی اس کودائی کے دوران میری داڑھی پر جب مٹی آتی ہے بچی صاف کرتی۔ کہا جب میں نے گڈھا دیکھا کہ اس بچی کے قد کے برابر ہوا، اس بچی کو میں نے اس میں زندہ ڈال دیا، اور اس کے اوپر میں نے پتھر پھینکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ موڑا، اور میرے عزیز ساتھیوں لیکن پھر اعلان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اس صحابی سے کہا آپ پریشان نہ ہو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب آپ لے کر آئے ہو، اسلام سے پہلے جو اعمال آپ نے کیے ہیں سارے کے سارے اعمال، جتنے بھی اعمال تھے، چاہے آپ نے قتل کیا ہو، چاہے آپ نے جو ہے گناہ کیا ہو، چاہے آپ نے زنا کیا ہو، چاہے آپ نے شراب پیا ہو، چاہے آپ نے کچھ بھی کیا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ہر اس گناہ کو مٹا دیتے جو اس سے پہلے آپ نے کیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اولاد کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کا تربیت کرے گا، کہا جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا، جنت میں میرے ساتھ، یہ انہیوں کا اشارہ کیا ذرا دیکھو، کہا جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بچیوں کی تربیت پر کہا میری سفارش اس شخص کے لیے لازمی، لابدی اور ضروری ہے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ حقوق نسواء، خواتین کے حق کو آپ نہیں پہچان، تو اسلام نے خواتین کو حق کو اجاگر کیا، بیٹی کے شکل میں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے 2 بیٹی کی تربیت کر کے آپ اپنی جنت کو واجب کر دیتے ہو۔ یہ خاتون اگر والدہ کی شکل میں ہو تو میرا نبی فرما رہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، آپ نے اپنی یہ جنت تلاش کرنا ہے تو ماں کے پاؤں تلے آپ کا جنت ہے۔ اسی طریقے سے یہ خاتون آپ کے بہن کے شکل میں ہو، آپ سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا جاتا ہے اس کو میراث دے دو، اس کو حق دے دو۔
تو یہ تو اسلام نے خواتین کو حق کو اجاگر کیا ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شاعر نے چند اشعار کہے، وہ سنا کر بات ختم کر دیں۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا، بجھ چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی، اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں۔